اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میرا نام صوبیہ ہے اور میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ جماعت ہفتم باب دوم ایمانیات اور عبادات سے ریلیٹڈ یہ ٹاپک ہے آپ کا، اسلام میں عبادت کا تصور۔ آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہم نے چیپٹر پڑھا تھا وہ رسولوں پر ایمان تھا، مطلب ایمانیات سے ریلیٹڈ تھا، مطلب ہم پڑھ چکے تھے کہ ایک مسلمان جو ایک ان چیزوں پر ایمان لاتا ہے، تو یہ جو ٹاپک ہے یہ عبادت سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اسلام میں عبادت کا جو تصور ہے بہت وسیع ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ دین اسلام میں عبادت کا جو تصور ہے بہت کیا ہے، پھیلا ہوا، مطلب جتنے بھی عبادت کرنے کے جو طریقے بتائے گئے ہیں وہ بہت وسیع ہیں۔ اگرچہ اسلام نے جو ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے ذریعے عبادات کا ایک مکمل نظام دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر اخلاقی، مطلب ہمارا اخلاق کا معیار کیسا ہونا چاہیے، ہمیں کس طریقے سے پیش آنا چاہیے، معاشی مطلب کمانے کا جو ذریعہ ہے، اور معاشرتی مطلب معاشرے میں جو معاشرتی تعلیمات پر بھی عمل کرنا بھی جو ہے وہ عبادت ہے۔ مطلب دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں انہوں نے صرف عبادات ہی صرف نہیں کہا گیا، عبادات کے بارے میں جو ہے وہ صرف نہیں بتایا گیا، بلکہ آپ نے زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے، آپ نے حلال طریقے سے حلال طریقے سے کس طریقے سے کمانا ہے، پھر آپ کا ذریعہ معاش کیا ہوگا، پھر آپ کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، پھر آپ کا معاشرے سے مطلب معاشرے لوگوں کی جو مل کر جو بنتا ہے، ٹھیک ہے، آپس میں تعلق وغیرہ ہوتے ہیں، تو مطلب آپ کے اپنے والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، مطلب جو حقوق وغیرہ ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس میں ایک اسلام میں جو ہے عبادت کا تصور اس وجہ سے جو ہے بہت وسیع ہے۔ اس کے علاوہ عظیم حقوق العباد کا مطلب ہے کہ عباد جو ہے وہ عبد کی جمع ہے، اور عبد کا مطلب ہے ٹھیک ہے بندہ، تو عباد مطلب بندوں کے حقوق۔ تو اس کے علاوہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی جو ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، ہم بندوں کے جو حقوق ادا کرتے ہیں، جیسے حقوق اللہ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر نا دو طریقے کی جو ہیں وہ ذمہ داریاں جو عائد کی ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ میں جو ہے وہ بندگی آ جاتی ہے، شکر گزاری آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، بندگی ہم کس کی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں۔ پھر حقوق اللہ میں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، یہ ہم کس کے لیے کرتے ہیں، یہ عبادت ہم کس کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ حقوق العباد مطلب بندوں کے حقوق۔ تو بندوں کے حقوق میں کون کون، مطلب کیا مطلب ہے اس کا کہ انسانوں کی خدمت اور ہمدردی کا نام ہے، ٹھیک ہے، انسانوں کی خدمت اور ہمدردی۔ تو اس میں بندوں کے حقوق میں کون کون سے لوگ آتے ہیں، مطلب والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، ان کا اساتذہ ہیں، ان کا وہ ٹھیک ہے، کہا گیا ہے کہ پڑوسیوں وغیرہ سے اس نے اس اخلاق وغیرہ سے جو ہے وہ اپنے پیش آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ہمارا اس دنیا میں، انسانوں کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، کس وجہ سے انسان کو جو ہے تخلیق کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، عبادت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کا کیا ہے، خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے۔ تو لہٰذا صرف اسی کی عبادت کی جائے، مطلب ہم نے کس کی عبادت کرنی ہے، مطلب ہمارا مالک کون ہے، اللہ تعالیٰ۔ تو ہمارا کیا فرض ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اور اسی کی بڑائی اور پاکیزگی جو ہے وہ بیان کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کرنے کے، مطلب اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی ہمارا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا جو ہے وہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ارکان اسلام کی جو ادائیگی ہے وہ کیا ہے، عبادت ہے۔ اب سب سے پہلے ہم ارکان مطلب پڑھیں گے ارکان اسلام، جس میں سب سے پہلے مطلب نماز ہے۔ نماز جو ہے وہ اسلامی عبادت میں نماز جو ہے وہ سب سے افضل ہے۔ مطلب نماز جو ہے وہ عربی زبان کے لفظ جو ہے وہ صلاۃ کا ترجمہ ہے، یا بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ صلاۃ، مطلب عربی زبان میں نماز کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، صلاۃ۔ اور صلاۃ کے معنی کیا ہے، مطلب دعا کے بھی ہیں۔ اور نماز کیا ہے کہ نماز سے مراد وہ عبادت ہے جس کا دن رات میں 5 مرتبہ ادا کرنا جو ہے وہ مسلمان پر فرض ہے، کہ مسلمان دن میں کیا کرتے ہیں، 5 نمازیں جو ہیں وہ پڑھتے ہیں۔
قرآن مجید میں اور احادیث میں دیگر عبادات سے بڑھ کر جو باقی جو عبادت ہم آگے پڑھیں گے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے، ان سب سے بڑھ کر جو ہے نا سب سے زیادہ جو زور دیا گیا وہ کس کی ادائیگی کا حکم دیا گیا؟ سب سے زیادہ نماز کی ادائیگی کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ نماز کی جو ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں کہ نماز کی جو ہے وہ فضیلت و اہمیت کے اسلام کے 5 ارکان میں سے جو نماز جو ہے وہ دوسرا رکن ہے، اور نماز جو ہے ہم نماز میں کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور مطلب اللہ تعالیٰ کے سامنے پنجگانہ حاضری کا جو ہے وہ سنہری موقع جو ہے فراہم کرتے ہیں۔ ہم 5 دفعہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ جھکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہونے، دعا مانگنے اور اس کا قرب حاصل مطلب اس کے نزدیک جو ہے وہ قریب ہونے حاصل کرنے کا جو بے مثال ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو ہے نا وہ دین کا ستون ہے، مطلب دین کی بنیاد ہے۔ تو جس نے جو ہے اسے قائم کیا اس نے گویا پورے دین کو قائم کیا، اور جس نے جو نماز جو ہے وہ دین کی بنیاد ہے اسے چھوڑ دیا تو گویا اس نے پورے دین کو چھوڑ دیا۔ تو نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے، مطلب جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لانے کے بعد سب سے جو محبوب عمل ہے، سب سے جو پسندیدہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو ہے وہ تاکید جو کی گئی ہے وہ نماز قائم کرنے کی آئی ہے، مطلب سب سے زیادہ حکم جو زور دیا گیا وہ نماز قائم کرنے پر دیا گیا ہے۔ قیامت کے دن جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نماز میں بندہ کیا مطلب ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ نماز میں بندہ جو اپنے خالق و مالک مطلب اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی پیشانی جو ہے وہ زمین پر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اس لیے نماز کو جو ہے مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ معراج کا مطلب ہے کہ سیڑھی یا بلند رتبہ، تو مومن کی معراج کیا گیا۔ تو نماز جو ہے وہ ہمیں کن چیزوں سے بچاتی ہے؟ نماز جو ہے برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز جو ہے مسلمانوں پر روزانہ 5 بار جو ہے وہ فرض ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ یعنی ہمارے اور کافروں کے درمیان جو اصلی اور واقعی فرق جو ہے نا وہ کیا؟ نماز نہ پڑھنے کا فرق ہے، مطلب جس نے نماز چھوڑ دی مطلب اس نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ تو نماز پڑھنے والا جو مسلمان ہوتا ہے اور نہ پڑھنے والا کیا ہوتا ہے؟ وہ کفر کے قریب ہوتا ہے۔ اور یہ مومن کی ایک خصوصیات بتائے گی، مومنین کی خصوصیات صفت جو ہے وہ اس کو بتائے گی، خوبی بتائے گی کہ وہ جو کیا کرتے ہیں؟ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ وہ نماز میں ہے، اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ زکوٰۃ، اب ہم زکوٰۃ کے بارے میں پڑھیں گے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک مالی عبادت ہے، اور زکوٰۃ کا جو مفہوم ہے یا معنی جو ہے وہ پاک ہونا اور نشوونما پانا ہے، اور زکوٰۃ جو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے جو وہ ایک ہے، اور اسلام میں زکوٰۃ سے مراد صاحب نصاب مسلمان کا اپنے مال میں سے کچھ حصہ جو ہوتا ہے نا وہ حقدار لوگوں کو دینا، مطلب جو زکوٰۃ ہے وہ امیر لوگوں پر فرض ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا جو ہے وہ ہر صاحب نصاب پر فرض ہے، اور صاحب نصاب اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس ایک خاص مقدار میں مال جمع ہو اور اس مال کو جمع کیے ہوئے جو ہے وہ 1 سال جو ہے وہ گزر جائے۔ اب زکوٰۃ جو ہے وہ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں جو ہے وہ سونا ہوگا، چاندی، نقدی یا سامان تجارت ان کے پاس موجود ہو۔ اس خاص مقدار کو نصاب کہتے ہیں، اور یہ نصاب رکھنے والے کو جو ہے وہ صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ تو صاحب نصاب پر جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے۔ تو سونے کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولے ہے، اور چاندی کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولے ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ کسی چیز یا مال پر اس وقت فرض ہوتی ہے جب اسے جمع کیے ہوئے جو ہے پورا 1 سال جو ہے وہ گزر گیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 ارکان کو قرار دیا ہے، جن میں پہلا کلمہ شہادت ہے، پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر روزہ اور حج شامل ہے، اور ان تمام ارکان کو ماننا جو ہے اور ان پر عمل کرنا ہی اسلام ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو۔ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک مالی عبادت ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے جو ہے وہ مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے،
اور سورہ توبہ میں زکوٰۃ کے 8 مصارف کی جو ہے وضاحت کر دی گئی ہے، یعنی ان میں فقراء ہیں، مطلب جن کے پاس کھانے کے لیے جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، وہ محتاج ہوں، اسی طرح مساکین ہیں، عاملین ہیں، پھر اس کے بعد نو مسلم جو نئے نئے مسلمان ہوں، پھر غلام ہیں، آج کے دور میں غلام نہیں لیکن نوکروں کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں، قرض دار ہے جنہوں نے کسی سے پیسے لیے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے جو اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، اپنے دین کو، دین اسلام کو بچانے کے لیے، اور یا حصول علم حاصل کرنے میں مشغول ہوں، اور مسافر جو ہیں وہ شامل ہوں۔ عاملین ان کو کہا جاتا ہے کہ جو زکوٰۃ اکٹھے کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ رزق میں سے اس کی رضا کی خاطر اس کے راستے میں مال خرچ کرنا جو ہے وہ ایک بہت جو ہے وہ اعلیٰ عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے ان کو قیامت کے دن جو ہے وہ سخت عذاب ہوگا، اور زکوٰۃ کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ معاشرے میں جو ہے محبت، ہمدردی اور امن و سکون کی فضا جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے مال میں کمی نہیں آتی، بلکہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے جو ہے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، اور دل سے مال کی جو محبت میں ہے وہ کیا آتی ہے، کمی ہوتی ہے، اور لالچ جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو اسلامی معاشرے کی یہ خوبی یہ ہے کہ اس کے امیر لوگ جو ہیں وہ غریب اور محتاج لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو بے سہارا نہیں چھوڑتے، تو اس طرح ان کی پریشانیوں میں کمی آتی ہے، اور آپس میں کیا ہوتا ہے کہ محبت بڑھتی ہے، اور معاشرے میں امن جو ہے وہ قائم ہوتا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، اور دنیا و آخرت میں اسے کیا ہوتی ہے، وہ کامیابی ملتی ہے۔ زکوٰۃ سے مسلمانوں میں جو آپس میں ہمدردی اور محبت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، دوسروں کے کام آنے کا جو جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور ہمیں اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو حق ہے یہ صرف حقداروں کو ہی ملے، بس اگر تمام صاحب نصاب افراد اپنے حصے کی زکوٰۃ ادا کر دیں، مطلب جو لوگ جو ہیں وہ صاحب نصاب ہیں، ان کے پاس اتنا نصاب ہے، اتنے مقدار میں سونا چاندی جو ہے پیسے موجود ہیں، اگر وہ اپنی زکوٰۃ ادا کر دیں، اپنے حصے کی زکوٰۃ، تو معاشرے میں جو غریب ہے، مفلس ہے، نادار لوگ کی ضروریات جو ہیں وہ پوری جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ روزہ بھی جو ہے وہ اسلامی عبادات میں سے جو ہے وہ ایک اہم عبادت ہے۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، اور صوم کا مطلب جو ہے وہ رک جانا ہوتا ہے، مطلب کھانے پینے، گفتگو کرنے اور کسی بھی کام سے رک جانے کو ہے وہ صوم جو ہے وہ کہتے ہیں۔ تو اس کا اصطلاح میں صوم یا روزے کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک جو ہے وہ کھانے پینے سے جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ روزے کا حقیقی جو مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر برائی سے اور خطا سے اپنے دامن کو جو ہے وہ بچائے، اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کی ان سے آگے جو ہے وہ نہ جو ہے وہ آگے نہ بڑھے، مطلب بلکہ ان حدود کا جو ہے وہ پابند رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جتنے بھی طریقے، عبادت کے جتنے بھی طریقے بتائے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی جو حکمت ہے یا ضرور جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ تو جو نماز جو ہے وہ تعالیٰ کے وصال کا ذریعہ، تو اس میں بندہ جو ہے وہ اپنے معبود حقیقی سے گفتگو کرتا ہے، مطلب ملاقات کا ذریعہ ہے۔ تو اس طرح روزہ بھی جو ہے وہ نفس کی، مطلب آپ کے جو اندر ضمیر ہے اس کے اپنے آپ کی جو نفس کی جو پاکیزگی کا ایک جو وہ ذریعہ ہے، جو کہ تقویٰ کا جو ہے وہ باعث بنتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جس میں کوئی بھی دکھاوا جو ہے وہ ریاکاری جو ہے وہ نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور میں ہی جو ہے اس کا اجر دوں گا۔ تو جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے جو ہے وہ کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے جو ہے وہ بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان جو ہے وہ اس کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ جو ہے وہ صرف روزہ داروں کے لیے مخصوص ہوگا کہ روزہ دار جو ہیں وہ ان میں سے داخل ہوں گے۔ تو رمضان کے بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی خاص رحمت سے جو ہے ہم کو نوازتا ہے، ہماری خطائیں جو ہیں وہ معاف کرتا ہے، اور دعائیں جو ہماری قبول کرتا ہے، بندوں کی نیکیوں کو پسند فرماتا ہے۔ رمضان کے پورے مہینے جو ہیں وہ روزے داروں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں جو ہیں وہ برستی ہیں، برستی ہیں۔ تو اس روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ روزے کا جو شمار ہے خاص
خاص عبادات میں ہوتا ہے۔ روزہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری سکھاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرے گا اور ہمیں برائیوں سے دور رکھے گا۔ روزے میں منفی جذبات اور غصے کو قابو میں رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، کہ روزے میں صرف یہ نہیں ہے کہ بھوک ہے اور ہمیں اس تکلیف کا احساس دلاتی ہے کہ مطلب روزے میں دیکھیں ہم پیاسے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، بھوکے پیاسے رہتے ہیں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، تو ہمیں کس چیز کا اس تکلیف کا احساس دلاتی ہے کہ جس کا سامنا غریبوں اور مسکینوں کو اکثر کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ ہم دیکھیں رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں لیکن کچھ جو غریب لوگ ہیں کہ وہ پورا سال ہی مطلب ایسی فاقوں سے وہ زندگی گزارتے ہیں، تو اس مہینے میں مسلمان جو ہے کثرت سے نیکیاں کرتے ہیں، کثرت سے صدقہ خیرات اور زکوٰۃ جو ہے وہ تقسیم جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب رمضان کا مہینہ قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کا برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ جو ہے وہ آ پہنچا ہے۔ یہ مہینہ جو ہے وہ سب مہینوں سے جو ہے وہ اعلیٰ و افضل ہے۔ اس کے دن سب دنوں سے زیادہ اچھے اور اس کی راتیں سب راتوں میں بہترین ہیں۔ تو روزے کے دوران جو ہے نا اپنی زبان، کان، آنکھ اور منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سب کا خیال رکھنا جو ہے وہ اس لیے کہ روزہ جو ہے وہ صرف فاقے مطلب بھوکے رہنے کا جو نام جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو رمضان میں جو ہے وہ جنت کے، ہم جیسا پڑھ چکے تھے کہ جنت کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے جو ہیں بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو اپنے لیے جنت مانگو، تو جنت کے ایک دروازے کا نام جو ریان ہے، جس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، اور اگر کوئی شخص غلط باتوں اور بری حرکات سے پرہیز نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو اس سے صرف بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کو ہماری تربیت کا مہینہ بنایا ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قانون کے مطابق اپنے کھانے پینے، سونے جاگنے اور عبادات کے معلومات تبدیل کر لیتے ہیں۔ رمضان کا پورا مہینہ ہم جس طرح تعالیٰ کی اطاعت میں گزارتے ہیں تو سال کے باقی 11 مہینے میں بھی اسی طرح جو ہیں وہ گزارنے چاہیے۔ اب ہم جو ہے وہ حج کے بارے میں پڑھیں گے کہ حج جو ہے وہ ایک مالی اور بدنی عبادت ہے۔ یہ اسلام کا جو ہے ایک اہم رکن ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے جو حج جو ہے وہ 5واں رکن ہے۔ حج جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ارادہ کے ہیں، اور ارادہ سے مراد جو ہے سفر کرنے کا ارادہ ہے۔ تو جو حج کرنے کی غرض سے دنیا بھر کے مسلمان جو اختیار کرتے ہیں، یہ مسلمان عازمین حج جو ہے وہ کہلاتے ہیں۔ تب اس کو جو ہے ایک مالی اور بدنی عبادت کہا گیا ہے کہ ایک مشقت والا کام ہے، اور مالی مطلب آپ ایک اپنے ملک سے لے کے مطلب سعودیہ کے شہر مکہ معظمہ پہنچ کر جو ہے تعالیٰ کے گھر جو ہے بیت اللہ شریف میں اور دوسرے مقدس مقام پر حاضری دیتے ہیں، تو مطلب یہ ایک مالی عبادت بھی جو ہے وہ یہ آپ سن کا ارشاد ہے کہ جس طرح جس نے اس طرح حج کیا کہ گناہوں اور فضول باتوں سے بچا رہا تو وہ پچھلے گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ مطلب جس طرح حج ادا کرنے کا حق ہے، اگر اس نے اس طریقے سے حج ادا کیا کہ گناہوں اور فضول باتوں سے بچا رہا تو اس کے جو پچھلے تمام گناہ ہیں وہ کیا ہو جائیں گے، وہ معاف ہو جائیں گے اور گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ حج جو ہے وہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر جو ہے وہ زندگی میں کیا ہے، ایک بار جو ہے فرض ہے، ایک بار جو ہے وہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور لوگوں پر خدا کا حق فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے یعنی مالدار ہو تو اس کا جو ہے کیا وہ کرے، حج کرے۔ حج ادا کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن جو لوگ استطاعت کے باوجود مطلب ان کی حیثیت ہے لیکن اس کے باوجود وہ فریضہ حج ادا نہیں کرتے تو ان کے لیے سخت وعید ہے، انہیں دھمکایا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص وہ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا تو اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہے اس بات میں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ تو حج جو ہے وہ ایک ایسی جامع عبادت ہے جس میں تمام دیگر عبادات کی ضرورت جو ہے وہ شامل ہے۔ حج کا ہر مرحلہ جو ہے وہ روحانی اور اخلاقی تربیت کا جو ہے وہ حامل ہے، مطلب ایک ایسی جامع عبادت ہے کہ جو کئی عبادتوں کا مجموعہ ہے، اور یہ عبادات جو ہیں یہ مناسک حج کہلاتی ہیں۔ مطلب یہ 8 ذی الحجہ کی صبح سے عبادات جو ہیں شروع ہوتی ہیں اور مسلسل 5 دن جاری رہتی ہیں، اور 12 ذی الحجہ کی شام کو یہ مکمل ہو جاتی ہیں۔ اس طرح حج کا جو مبارک فریضہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ ادا ہوتا ہے۔ تو حج کے عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کی جو وہ شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے، اور اتحاد و یگانگت کا بھی، عملی مظاہرہ بھی، اور حج کا اصل فائدہ جو آگے کیا آتی ہے روحانی تربیت ہوتا ہے، اور یہ قرب الہی کا جو ہے وہ بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ جو عبادات اسلام میں
تبلیغ دین مطلب جو ہم جتنی عبادات پڑھ چکے اس کے علاوہ ہمارے دین میں جو تبلیغ دین مطلب دین کو پھیلانے اور جہاد فی سبیل اللہ بھی جو ہیں یہ بہت بڑی عبادات ہیں۔ تو اس کے علاوہ روزمرہ زندگی میں جو دیانت داری ہے، سچائی ہے، عدل و انصاف ہے، وعدے کی پابندی ہے، کسب حلال ہے مطلب جائز طریقے سے کمانا، حقوق العباد کی ادائیگی ہے، بندوں کے حقوق جو ہے، پھر صبر و استقلال ہے، پھر عفو و درگزر معاف کر دینا، ٹھیک ہے، عفو و درگزر و احسار و قربانی مطلب دوسروں کے لیے اپنی ضرورت کو قربان کر دینا بھی جو ہے، یہ سب چیزیں بھی کیا جاتی ہیں، یہ عبادت میں شمار ہوتی ہیں۔ غیر مسلموں سے حسن سلوک اور جانوروں پر رحم کرنا بھی جو ہمارے نیک اعمال ہیں اور عبادت کے زمرے میں ہی مطلب شامل ہوتے ہیں، اور اپنی ذمہ داریوں کو خلوص نیت اور پوری محنت سے انجام دینا بھی جو ہے وہ کیا ہے، عبادت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کام اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق رکھا جائے تو وہ بھی کیا ہے، جو ہے وہ عبادت ہے۔ اب ہم اس سبق کی جو ہے وہ مشق کریں گے، مختصر جواب دیں۔ یہ کام آپ نے اپنی نوٹ بک پر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ کس چیز کا حکم آیا ہے؟ تو قرآن حکیم میں سب سے زیادہ جو ہے وہ نماز قائم کرنے کا حکم آیا ہے۔ حج کیسی عبادت ہے؟ تو حج جو ہے وہ ایک مالی اور بدنی عبادت ہے، اور یہ اسلام کا جو ایک اہم رکن ہے، اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بات جو ہے فرض ہے۔ حج کا عظیم الشان اجتماع کس بات کی علامت ہے؟ تو حج کے عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے، اور اتحاد و یگانگت کا عملی مظاہرہ بھی۔ قرآن مجید میں نماز کے ساتھ کس عبادت کا حکم آیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو ہے وہ حکم آیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ سبق آپ کو سمجھ آئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔